جن کا ادب کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب ہی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ساری زندگی تدریس کے شعبے میں گزاری، بہت ہی لاتعداد لوگ فیض یاب ہوئے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، لیکن جہاں بھی ہوگا وہ اس خوبصورت شخصیت کو تو ہر وقت یاد کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عاجزی انتہا کی، علم کا خزانہ لیے ہوئے، کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت زندگی عطا کی وہ قرآن پاک سے محبت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر احادیث مبارکہ، شیخ الحدیث طبیعت میں نرمی، آنکھوں میں محبت کے موتی چھلکتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اکثر میں یہ اپنے آپ کو اس وقت میں بڑا کمتر محسوس کرتا ہوں کہ جب میں قبلہ مفتی صاحب سے فون پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اس جمعہ آپ کا بیان ہے، یہ ان کا مقام نہیں ہے کہ فون پہ ان سے وقت دیا جائے، لیکن بس یہ ان کی کرم نوازی ہے، ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کی عاجزی ہے۔ ایک عاجزی کی حد ہوتی ہے، وہ ہے کہ آپ نے بیمار بھی ہوں، طبیعت میں ناسازی بھی ہو، لیکن جس وقت بھی اس ناچیز نے آپ سے عرض کی، آپ نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ انہی کے دم سے یہ جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ جیسے سید علماء کرام بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، دیکھیں یہی تو کرم ہے کہ 40 سال سے ایک جگہ پہ ہی، بلکہ اب تو 40 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آپ کو نہ کسی نے جانے دیا، نہ آپ خود گئے، محبت بن گئی، نہ ایک سلسلے بن گئے، اور جسے اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے یقیناً وہی عزت کے قابل ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے۔ ان کے بڑے دولت پہ چلے جاؤ تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کسی محفل میں آپ کا بلاوا ہے وہاں چلے جائیں تو اتنا عزت و احترام آپ دیتے ہیں، تو اس وقت یقیناً یہ تو سوچ آتی ہے کہ میں تو اس قابل نہیں، بس ان کی محبتوں نے یہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ کافی عرصے کے بعد آپ تشریف لائے، اس میں کچھ
ان کی طبیعت بھی ناساز تھی اور پھر یہ جو درود محل میں جو سلسلہ ہے وہ آپ کو سب کو یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ جو بھی یہاں بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ سب قابل احترام ہیں، کسی لالچ کے تحت نہیں آتے، صرف ایک ہی ہے کہ درود محل میں جانا ہے اور وہاں پہ ہم نے جو سیکھنے آتے ہیں ان کو سکھانا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ کا بے حد ہم سب شکر آپ کا آپ کی محبتوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود، ناسازیت طبیعت کے باوجود آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حیات فطری عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم دائم رہے، آپ کی سرپرستی میں ہی ہم سب اکٹھے یہاں بھی رہیں، وہاں بھی رہیں، اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہم سب کی برزخی زندگی بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جنت والی بنا دے، اور ہماری جو تمام مصائب ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بس یہ آپ کی محبتوں کے صدقے میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ مانگنے والے کو کبھی خالی دامن نہیں لوٹاتا، اور پھر جہاں پہ یہ خوبصورت چہرے محبت کا پیغام دیکھیں، یہ محبت ہے، کس چیز سے محبت ہے؟ اس سے محبت ہے، ان سے محبت ہے جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا رتبہ ہماری سوچ تو وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم نہیں وہاں پر پہنچ سکتے۔ ہمیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرما دیا کہ اس احسان کیا، کرم کے ساتھ احسان کیا کہ ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا، اور پھر یہ ایک ایسی جماعت بھی بنا دی جو اندھیری ہو، می ہو، بارش جو طوفان ہو، لیکن یہ درود محل کی رونقیں کبھی کم نہیں ہوتی۔ دیوانے چلے آتے ہیں، جہاں شمع جلتی ہے وہاں پروانہ آ ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اب تمام میرے جو سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دیکھیں یہ سب ہم نے ایک دوسرے کی سہولت کے لیے ہم نے اپنے دل کو نرمی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اس میں کبھی بھی ایسا خیال ہمیں نہیں لانا چاہیے کہ آج میری باری تھی میں نہیں پڑھ سکا، پھر پتہ کیا، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو حاضری ہے نا اس میں وہ لطف نہیں آتا، اصل میں سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ آج میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو غور سے سنتے ہیں، کل آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو میں اس کو غور سے سنوں گا، تو پھر اس طرح ایک دوسرے کے دل میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی ہے، جس دل میں نرمی نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، اس میں نہ اللہ رہتا ہے نہ اس کے محبوب رہتے ہیں۔ جس دل میں نرمی ہے وہ بے شک بہت کم عبادت کرے، لیکن اس کی نرمی جو ہے نا وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔
ہزاروں نوافل ادا کر لیں، ہزاروں سجدے کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تہجد کے نوافل ادا کریں، لیکن اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تو پھر وہ زندگی بے سود ہے، اس زندگی میں کوئی چاش نہیں نکلی ہے۔ وہ صرف اپنی زندگی بسر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں جیتا، صرف اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا، اس نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹے، کسی کا دکھ سنیں، کسی کو اپنا دکھ سنائے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے کہ خوشحالی بھی، تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، سارے کچھ۔ جب دل کی تنگی نہ ہوئی تو پھر سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اصل جو ہمارا دین ہے وہ یہی ہے، پیار، محبت، اخلاق، اعلیٰ اخلاق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے، اور بس یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا لمحہ ایسا نہ گزرے کہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہو۔ اگر ایسا لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے ہو گئی ہے یہ خطا، انجانے میں ہو گئی ہے، تو اس کی معافی ہے۔ اگر جانے میں بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے بڑے ہی حقوق العباد کے معاملے اتنے اہم ہیں، جس نے حقوق العباد کو چھوڑ دیا اس نے پھر زندگی میں کیا پایا؟ کچھ نہیں پایا، صرف اس نے اپنے لیے ہی جو کچھ کیا، کسی کے لیے نہیں کر سکا۔ یہ زندگی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ یہ دنیا میں تو وہ لوگ جو اس دنیا داری میں رہتے ہیں وہ بھی اکثر اپنے زبان سے یہ کہتے ہیں، یار یہ آدمی کتنا مطلبی ہے۔ حالانکہ وہ بھی دنیا داری کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان واقعی ہی اپنی انسانوں والی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ دنیا دار بھی کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اچھا ہے، یہ ہم سے بھی ہنس کے بات، مسکرا کے بات کرتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے۔ یہ جب بھی کبھی ملتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کے کیسے حال ہیں، آپ کی کس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تو وہ جو بھٹکا ہوا ہے، اگر ہمارے اس رویے سے وہ راست پہ آ جاتا ہے تو پھر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے۔ تو ایک نعت پاک آج ہوگی، کیونکہ علامہ صاحب جی انہوں نے جلدی جانا ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پہ 4 اشعار اڑا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کا بیان انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو جی راشد صاحب آج آپ پر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔